بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. بعض سوال بڑی معصومیت لیے ہوتے ہیں. اچھا، کچھ تو معصومیت وہ انوسینس والی ہوتی ہے، کچھ معصومیت میں کبھی کبھی نادانی بھی چھپی ہوتی ہے. مطلب میں حماقت کو نادانی ذرا ہلکا کر کے کہہ رہا ہوں. یہ سوال عام طور پہ لڑکیوں کی طرف سے یا عورتوں کی طرف سے ہوتے ہیں. اس کو ذرا فیل کیجئے گا کہ یہ سوال آپ ہی کی طرف سے کیوں. سوال کا مین مدعا یہ ہوتا ہے، یہ مدعا ہے کہ یہ مرد کو کیا پرابلم ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت کم کیوں ہو جاتی ہے. ویسے میرا جی چاہتا میں آپ کو وہ لطیفہ سناؤں کہ ایک خاتون نے اپنے میاں کے لیے مسور کی دال بنائی اور اس کو بگار لگائی، تڑکا جسے کہتے ہیں. اس نے کھایا، اس نے کہا واہ کیا دال پکائی ہے. اگلا ہی روز اس نے پھر وہی پکائی. میاں نے پھر تھوڑی تعریف کی. جب تیسرے دن بھی دال پکائی اور میاں چپ رہا تو اس نے کہا آج اپنی تعریف نہیں کی. میں نے کہا ٹھیک ہے. چوتھے دن دال دیکھ کے تو میاں بھڑک اٹھا، پھڑک نہیں اٹھا، بھڑک اٹھا کہ تینوں کوئی ہوش ہے نہیں لب دی. تو اب وہ خاتون نے رونا شروع کر دیا کہ میں نے پہلے دن دال پکائی تو اس نے میری تعریف کی، وہ کم ہوتے ہوتے چوتھے میں مجھ سے لڑائی کر دی، اس کی تو محبت کم ہو گئی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ محبت واقعی کم ہو گئی ہے؟ اس بات کا جواب ہم دیں گے، لیکن پہلے تھوڑے سے آپ کے جو کمنٹس پڑھ لیتے ہیں. فائدہ نے کہا سر آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، سلامت رہیے. فائدہ بی بی آپ بھی سلامت رہیے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور صدف نے کہا گڈ انفارمیشن. اشتیاق نے کہا اسمال ہارٹ، میں کوشش کروں گا کہ اس کو بڑا کر لوں، یعنی ظرف وہ کہنا چاہ رہے ہیں. عظما نے کہا کہ میرا اللہ آپ کی جائز خواہشات پوری کرے. میرے بچے کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ ہم معاملے لگتے ہیں کسی کے کہ کہیں کہ جائز یا ناجائز، یہ میرے رب نے طے کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دعا دینی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو پورا کرے. خواہشات بندہ کبھی بھی اپنے رب سے یا اپنے ماں باپ سے، کبھی اپنے باپ باپ کو کہتا ہے مجھے اللہ معاف کرے کوئی ناجائز چیز لا کے دے دے. ہم اپنے بڑوں سے تو اچھی چیز ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. عظما کہتی ہیں کبھی کبھی انسان دوسروں کے برے رویوں سے تھک جاتا ہے، تو کیا تھکنے کے بعد پھر اپنا رویہ بھی اتنا ہی برا کر لینا چاہیے یا جواباً ان سے بہتر کرنا چاہیے؟ آئی ڈونٹ نو. اس پہ آپ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ دوسرا رویہ برا کرے تو اس سے برا کرنا چاہیے یا اتنا برا کرنا چاہیے یا اس سے برا نہیں کرنا چاہیے. ہم نا سر پلیز میک اے ویڈیو آن کمپلیٹ فوڈ پریزنٹیشن. میرے بچے اپنی اماں سے کہو، دادی سے کہو، نانی سے کہو، مجھے آپ کیا کہنا ڈرائیو مت کریں غلط طرف. میں پھر کچن میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا اور فوڈ بناؤں گا. ویسے بنانا شروع کریے تو اچھا مزہ آئے گا، لیکن یہ کہ جس کا کام اسی کو ساجے، اور یہ آپ اپنے گھر والوں کا کام ہے، انہی تک رہنے دیں. امیر کہتی ہیں کہ ویل سیڈ، پریکٹیکل فیکٹس ہیں جو آپ ہم کو بتاتے ہیں اور ہماری زندگی میں بہت کام آتے ہیں. یہ ایک دکھی سا کمنٹ ہے. مس علی بھٹ اور چیز ہے، بٹ اور چیز ہے. کہتی ہیں سر میں بہت دکھی ہوں، میرے شوہر نے محبت کم کر دی ہے بلکہ بانٹ لی ہے، اس نے دوسری شادی کر لی ہے، مجھے اور میرے بچے اگنور کر دی ہیں. ہر ہفتے دوسری بیوی سے ملنے جاتے ہیں، دونوں باہر آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، صرف میرے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں. مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، میں ڈپریشن کی مریضہ بنتی جا رہی ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں. مس بٹ مجھے پہلے یہ بتائیے اس خاتون میں ایسا کیا اسپیشل ہے کہ جو آپ کے میاں نے اس سے شادی کی، آپ نے بچے بھی میاں کو دیے پر گھر میں سکون نہیں دیا، گھر میں اس کو جو چاہیے تھا. میں ہر خاتون سے جب میرے پاس آتی ہیں جو ناخوشی سے بھری ہوئی، پوچھتا ہوں کہ میاں سے تعلقات کیسے ہیں، تو وہ اتنی نفرت سے کہتی ہیں جب اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے میرے پاس آ جاتے ہیں. ویسے اللہ معاف کرے یہ جملہ ہی نفرت سے بھرا ہوا ہے. کیا مطلب ہے ضرورت پوری کرنے سے؟ جب آپ کی ہو اور اس کی ہو اس وقت تو آپ یہ نہیں کہتے. جب آپ اس کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہتے تو ایک خوشی والے جس چیز کو مذہب نے، دین نے عبادت کہا، آپ اس کو اس کی ضرورت کہہ کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں وہ ذلیل ہے، وہ گھٹیا کام کرنے کے لیے آتا ہے. اور آپ چونکہ ولنگنیس نہیں ہوتی تو آپ اس پورے معاملے کو، رشتہ کس لیے ہوا تھا اسی لیے ہوا تھا، بچے کس لیے ہوئے اسی لیے ہوئے. زندگی خوشگوار تب ہوگی جب آپ اس کو ساتھ اس معاملے میں ہم آہنگ ہوں گے. کیا کھانا روز نہیں پکاتے؟ کیا ایک دفعہ ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہفتوں ناشتہ چھوڑ دیتے؟ کیا کپڑے روز نہیں بدلتے؟ کیا منہ روز نہیں دھوتے؟ ایک وضو سے کتنی نمازیں آپ پڑھ لو گے؟ ایک ہفتہ پڑھتے رہیں گے کیا؟
کوئی کام بھی ایک دفعہ کرنے کے بعد مستقل آپ اس کو ہفتے 10 دن کے لیے روک نہیں سکتے. تو اس والے معاملے میں جب آپ روک لگاتے ہو، جب آپ مسکرانا کم کر دیتے ہو، جب آپ محبت کرنا کم کر دیتے ہو، جب آپ اس کے ساتھ اپنے رویے کو ماپنے لگ جاتے ہو اور اپنی کسی ناگوار چیز کی وجہ سے اس کو ناگوار کر لیتے ہو، تو محبت کیسے ایک سی رہ سکتی ہے؟ پھر ہر مرد، صرف ایک نہیں، ہر مرد، نیک سے نیک مرد، نیک سے نیک متقی پرہیزگار مرد، وہ بھی اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے رستہ کو دوسرا ڈھونڈتا ہے. کچھ لوگ گناہ میں چلے جاتے ہیں، اس کا گناہ بھی آپ پہ ہوگا، اور کچھ لوگ اس کو نکاح میں لے آتے ہیں، اس پہ بھی آپ تنگ ہوتے ہو. اب آپ کہتے ہو میں ڈپریشن میں چلی جاؤں. یہ جو بیٹا ہے آپ کا، جس کو آپ کا میاں لے کے جاتا ہے، یہ اس آؤٹنگ میں تانے کیوں نہیں دیتا باپ کو؟ ابا میری ماں کو، وہ تو کمفرٹیبل ہے اس عورت کے ساتھ بھی، اپنے ابا کے ساتھ بھی، اس کی زبان بھی ٹھیک ہے، اس کا لہجہ بھی ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ابھی آپ کا میاں دوسرے ہفتے جاتا ہے 1 دن کے لیے، تو اگر وہ دن بانٹ لے، 1 دن آپ کا 1 دن اس کا، تو پھر بھی آپ اس کے اس انصاف کو، عدل کو کچھ نہیں کہہ سکتے. عام طور پہ سے لڑنے مت بیٹھا کرے کہ اس نے کیوں شادی کر لی. وہ کرے گا جب آپ اس کو اٹینڈ نہیں کرو گے. جب آپ گھر میں ناشتہ نہیں دو گے تو وہ ناشتہ رستے میں کہیں کرے گا، دفتر جا کے کہیں کرے گا ضرور، چونکہ جسم و جان کی جو ریلیٹ کرنا ہے اور اس کی ڈوری کو بندھے رکھنا ہے اور مضبوطی سے چلانا ہے، اسی نے چلانا ہے. تو کیسے کرے گا؟ آپ ایک دفعہ منہ بناؤ گے، دوسری دفعہ بناؤ گے، منہ پرے کر کے لیٹ جاؤ گے، دوسرے کمرے میں چلے جاؤ گے، تو پھر یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. جس کو آپ پسند نہیں کرتے، آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے کروا لیتے ہو. عظمیٰ کہتی ہیں آپ کے لیے دعائیں دعائیں، اور شاکر سسٹر کہتی ہیں کہ such a sincere and great person, lots of thanks and lots of prayer for you. میرے بچے، ان جملوں کے لیے میں لٹرلی آپ کا بھی اور اپنے رب کا بھی مشکور ہوں. یہ پورے دل سے کہے ہوئے جملے ہیں. یہ سوال گوہر کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ سر، یہ مرد کی محبت شروع میں تو بہت ہوتی ہے، پھر وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے. اب بیٹا جی، یہ آپ کا جملہ بالکل درست ہے. جو مٹھاس ہے شروع میں بہت محسوس ہوتی ہے، پر ہم اس مٹھاس کو محسوس کرتے رہنے، اس کو قائم نہیں رکھتے، اس کی مقدار پھر کم ڈالتے جاتے. یہ جو مس عائشہ بٹ سے میں نے گزارش کی، آپ بھی اسی پہ غور کیجئے گا. کھانے کی ریسیپی مت بدلیے. شادی کے بالکل شروع میں، یا شادی سے پہلے جب فون ہوتا تھا یا فون آتا تھا، تو پورا جسم کان بن جاتا تھا. بندہ 100 میل دور بیٹھا ہوتا تھا، آنکھیں مسکرا کے پورا کمرہ اس مسکراہٹ سے بھر جاتا تھا. لفظ ہونٹوں سے یوں ادا ہوتے تھے جیسے پھول گرتے. رات کو ہو تو رات کی رانی بن جاتے تھے، دن کو ہو تو دن کا راجہ بن جاتے تھے. تو لفظ ہیں جو کانوں میں پڑتے تھے اور وہ آپ سے محبت کرنے لگتے. محبت کا جواب محبت سے آتا ہے. عورت جب بھی روکھی ہوگی، سوکھی ہوگی، پھیکی ہوگی، تو مرد فوری طور پر اس سے لڑے گا نہیں، خاموش ہو جائے گا، اور اس روکھے پھیکے ایٹیٹیوڈ کا جواب بھی ویسا ہی آئے گا جیسا آپ نے اس کو کیا. سو انویسٹ آپ نے کیا، اپنی انویسٹمنٹ بہتر کریں. مرد نہیں بدلے گا. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کی شادیوں کی گولڈن جوبلیاں ہو گئی ہیں، اب بھی وہ بہت محبت سے شیر و شکر ہو کے رہتے ہیں. تو آپ اپنے مردوں کو سنبھالا کرو، ان کی قدر کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ان کی خدمت کیا. پاپا آپ بنے ان چاروں کاموں کے لیے ہو. آپ اگر کچھ اور سوچتے ہو تو آپ مرد نہیں بن سکتے. آپ محور نگاہ اور مرکز نگاہ اور محبت کا مرکز تب بنو گے اگر آپ اس کے گرد گھومو گے، تو پھر آپ اہم ہو. اگر آپ نے اپنے گرد اس کو گھمانا شروع کر دیا تو پھر آپ غیر اہم ہو جاؤ گے. یہ نیچرل ہے. آپ جس کام کے لیے بنے ہو، انفیکٹ اس پہ فوکس کیا کریں، اس کی کوالٹی کو بہتر کریں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.